بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سخت سزا کیوں دی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ ان کا کیا قصور تھا؟ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم نے سبت یعنی ہفتہ کے روز مچھلی نہیں پکڑنی، بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کرنا۔ یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ تھا، ایک آزمائش تھی، اور انہوں نے اس میں کیا کیا؟ چالاکی کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ بطور امتحان ہفتہ والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، تو انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں اور اتوار کے دن انہیں پکڑ لیتے تھے۔ تو ان کی چالاکی کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اور یہ صرف سزا نہیں تھی، بلکہ یہ بھی کہا کہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم سے پہلے تھے اور جو تمہارے بعد آئیں گے۔ اب اس واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے؟ فرسٹ تھنگ از انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ بے شک وہ یوں پریٹینڈ کر رہے تھے کہ ہم تو اتوار والے دن مچھلی پکڑ رہے ہیں نا، لیکن ان کی جو نیت تھی وہ ہفتہ والے دن آنے والی مچھلی کو پکڑنا تھا۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھیلنا نہیں چاہیے، اس میں نئے راستے نہیں تلاش کرنے چاہیے جیسے انہوں نے تلاش کیے۔ اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دین کو کبھی بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ اینڈ دا فورتھ تھنگ از برائی پر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ اب داؤد علیہ السلام کی قوم میں سارے لوگوں نے تو یوں نہیں کیا تھا نا، کچھ ان میں سے نیک لوگ بھی تھے، لیکن ان کا قصور کیا تھا کہ وہ دوسروں کی نافرمانی پر خاموش رہے۔ دوسروں کی نافرمانی پر خاموش رہنے کی وجہ سے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اینڈ دا ففتھ تھنگ از دنیا کا لالچ ہمیشہ اللہ کا حکم توڑنے پہ مجبور کرتا ہے، اور اس لالچ میں آ کے انسان حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، اور پھر اللہ کی حدود توڑنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور حرام چیزوں سے اور حرام رزق سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم کبھی بھی دین کے معاملے میں چالاکی نہیں کریں گے، اس میں نئے راستے تلاش نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ سچائی، دیانتداری اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ See you in the next lecture inshallah. Till then, Allah Hafiz and stay positive.